اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الطهارة: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. فقہائے امت کی یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی وہ مسائل بیان کرنے یا لکھنا شروع کرتے ہیں تو پہلے طہارت کے مسائل سے شروع کرتے ہیں. ابتدا طہارت کے مسائل سے کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور سب سے زیادہ وقوع پذیر یعنی سب سے زیادہ انجام دی جانے والی عبادت نماز ہے. جب نماز سب سے زیادہ انجام دی جانے والی عبادت ہے تو سب سے زیادہ مسائل بھی اسی کے پیش آتے ہیں. اور نماز سے پہلے نماز کے وقت طہارت کا ہونا ضروری ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ پہلے طہارت کے مسائل کو بیان کیا جانا چاہیے. اسی لیے تمام فقہا طہارت ہی سے ابتدا کرتے ہیں. لہٰذا ہم بھی انہی بزرگوں کی اتباع میں طہارت کے مسائل پہلے بیان کریں گے. طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پاکیزگی کے، صفائی کے. شریعت میں طہارت کے معنی ہے نجاست حکمی یعنی وضو کو واجب کرنے والی نجاست، اور نجاست حقیقی یعنی غسل کو واجب کرنے والی نجاست سے پاک ہو. نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک ہو. شریعت میں طہارت کی بڑی ہی اہمیت ہے. قرآن کریم میں ہے: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، یعنی جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا فرما دی، اور نبوت عطا فرمانے کے بعد 3 سال تک وہی بند رہی، پھر 3 سال کے بعد وہی آنا شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ ہے: یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرائیے. پھر فرمایا: وربک فکبر، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے رہیے. پھر تیسرا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو، اور وہ یہ ہے: فثیابک فطہر، یعنی اے نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. طہارت کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بڑائی کے بعد جو حکم دیا وہ ثیابک فطہر. پہلے اللہ کی بڑائی کو بولا گیا، پہلے اللہ کی بڑائی کا حکم دیا گیا، اور بعد میں کہا گیا وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام پاک ہے لہٰذا تم پاکیزگی اختیار کرو. دوسری جگہ ارشاد فرمایا: مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الوضوء، کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو یعنی طہارت ہے. کہیں فرمایا: الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے. اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافۃ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، فنظفوا
افنیتکم وفی روایت افنائکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، نظیف ہیں اور نظافت کو پسند کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر تو اندر، گھر کے باہر سڑکوں کو بھی صاف کرنے کا حکم دیا، اور اس بات سے سخت منع کیا گیا کہ لوگ راستوں اور سڑکوں پر گندگی گند مچائے اور دیواروں اور سایوں میں پیشاب پاخانہ کرے۔ ارشاد فرمایا اتقوا اللعانین، قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم۔ دو قابل لعنت چیزوں سے بچو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قابل لعنت چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کن دو چیزوں سے؟ تو ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں کے راستے میں اور سایہ دار جگہوں میں جہاں لوگ عام طور پر اٹھتے بیٹھتے ہوں، پیشاب کرنے سے اور پاخانہ کرنے سے بچو۔ مذکورہ بالا آیات اور روایات سے طہارت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح جہاں شریعت نے پاکی کا حکم دیا، وہیں ناپاکی کی برائی اور اس کے نقصانات بھی بیان فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تم میں کوئی قضاء حاجت کو یعنی پیشاب پاخانہ کو جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں خبیث جناتوں سے اور خبیث جنیوں سے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اکثر خبیث جنات اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں جب ہم گندگی کے لیے، پیشاب کے لیے، پاخانہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ انسان جب گندا ہوتا ہے تو یہ گندے اثرات جلدی قبول کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں وسوسے آتے ہیں، یا پھر نماز میں استقامت نہیں رہتی، ایک دو دن نماز پڑھتے ہیں پھر نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ یا تو ایسے شخص کے پیٹ میں ناپاک مال یعنی حرام مال ہے، یا اس کا ظاہر ناپاک رہتا ہے کہ وہ اپنے بدن کو پاک نہیں رکھتا، وہ اپنے کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا، جس کی نحوست اس پر طاری ہے کہ اس کا دل نماز میں نہیں لگتا، اسے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں۔ جب گھر پیشاب پاخانہ سے لت ہوں گے، بچے پیشاب کرتے ہیں تو ماں اسے ایسے ہی رہنے دیتی ہیں۔ جب اس طرح ہمارے گھر ناپاک ہوں گے، ناپاکی کے پلندے ہوں گے، تو کہاں سے ہمارے گھروں میں فرشتے داخل ہوں گے؟ کہاں سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل ہوں گی؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پاک صاف رہیں، اپنے گھروں کو بھی پاک صاف رکھیں، اسی طرح اپنے آس پاس کی جگہوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ثروت حسین اشرفی بارہ متی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔